بسم الله الرحمن الرحيم يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی، شہنشائی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور ہمہ قسم کے جائز درود و سلام پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس و اطہر و بالا کے لیے۔ قبل اس سے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، ایک دو باتیں ہیں جو آپ کے سامنے گوشگوار کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ بہت ہی اپنا قیمتی وقت نکال کر اس محفل میں تشریف لائے ہیں، تو یقیناً ہر بندہ، ہر شخص کسی کام کے لیے تیاری کر کے اور وقت نکال کر جاتا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی اپنا بڑا ہی قیمتی وقت نکال کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذکر کی اس محفل میں تشریف لائے ہیں۔ تو میں آپ سے کوئی اونچی آواز میں یا بازو کھڑے کروانا نہیں چاہتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھائی تیاری کر کے آئے ہیں، اشتہارات کو پڑھ کر آئے ہیں کہ درود و سلام کی بارش کانفرنس میں ہم حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ علماء ابھی تک اسٹیج پر موجود ہیں اور انشاءاللہ العزیز اپنے وقت میں آپ کے سامنے ہم کلام ہوں گے۔ تو دوران میری گفتگو یا میرے بعد میری جماعت کے علماء، شیوخ اور خطیب، ان کی گفتگو کے دوران اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آئے تو بلند آواز میں نہ صحیح لیکن کم از کم اپنے منہ میں یا اپنے دل میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا نہ بھولیے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور میرا اور آپ کا آنا، اس مجلس میں بیٹھنا، اس محفل کو سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس محفل کی جو ہم نے ٹائٹل رکھا ہے وہ درود و سلام کی بارش ہے۔ تو اسی حوالہ سے انشاءاللہ العزیز ایک دو باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت کا قرآن، اللہ رب العزت اپنے قرآن میں اعلان فرما رہے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں اور بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا کرو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رسوا ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ رسوا ہے وہ بندہ جس کی زندگی میں اس کے والدین کا بڑھاپا آیا اور اس کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر
درود پڑھنا، ہمہ وقت پڑھتے رہنا، یہ تمام تر مصیبتوں، آزمائشوں اور تکلیفوں کا بہترین حل ہے۔ تو عزیز صاحبوں و ساتھیوں، درود کے الفاظ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے سکھلائے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتلائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ احادیثیں روایت کرنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حدیث کو بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم تشریف فرما تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی جی، آپ نے اور اللہ نے آپ پر درود پڑھنے کا حکم جاری کیا ہے، تو ہم آپ پر کس طرح درود پڑھیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وذریتہ۔ اسی طرح دوسرے مقام پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اللہ کے نبی جی، آپ نے اور اللہ نے آپ پر درود پڑھنے کا حکم نازل جاری کیا ہے، تو ہم آپ پر کس طرح درود پڑھیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ درود پڑھا جو آج ہم اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو عزیز صاحبو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درود کے الفاظ کو بتلایا اور سمجھایا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ آیات نازل بھی کی ہیں کہ میرے پیغمبر پر میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے آرڈر ہے، مشرق و مغرب والو، شمال و جنوب والو، تمہارے لیے یہ آرڈر ہے کہ تم بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا کائنات کے لوگوں سن لو، تم دنیا کائنات میں کسی کونے میں بیٹھ کر جو بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے، مجھے سلام بھیجتا ہے، اللہ رب العزت میری روح کو میری طرف لوٹاتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف درود کو پہنچایا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سلام کو پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن آج میں ایک دو باتیں جو آپ کے سامنے گوشگوار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں سے سنا ہے کہ لوگوں نے یہ درود تنجینہ کا کہا، درود تاج کا کہا ہے۔ ہمیں ہمارے محلے کے بڑے امام نے، بڑے صوفی نے، بڑے پیر نے کہا ہے کہ درود تنجینہ کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے، درود تاج کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اللہ رب العزت کا قرآن کہہ رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ کائنات کے لوگوں، میں بھی اپنے نبی پر درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے جو دن رات میری عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر
درود پڑھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، ایمان لانے والوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا نبی تسلیم کرنے والوں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تمہارے لیے بھی لازم ہے کہ تم بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھو۔ اور تم کہتے ہو کہ ہم نے لوگوں سے سنا ہے، میں کہتا ہوں تم نے اوروں سے سنا، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ آج یہ درود تاج، درود تنجینہ کی صدائیں تیرے گھروں میں نہ آتی، آج یہ دکھوں تکلیفوں کے انبار تیرے گھروں میں نہ لگتے، آج یہ دکھوں تکلیفوں کی آزمائشوں کے انبار اور یہ مصیبتیں تجھ پر نہ آتی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کی ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگے، اللہ کے نبی جی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنی دعا میں ایک حصہ اپنی دعا کا آپ پر درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابی بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، اگر تو زیادہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ کہنے لگے، اللہ کے نبی جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں اپنی دعا کا 2/3 حصہ آپ کے لیے درود کے لیے، آپ پر درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابی بڑی اچھی بات ہے، اگر تو زیادہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی کہنے لگے، اللہ کے نبی جی میں دعا کا 3 حصے کرتا ہوں اور ایک حصہ اپنے لیے کچھ مانگنے کے لیے رکھ لیتا ہوں، 3 حصے آپ پر درود پڑھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابی بڑی اچھی بات ہے، اگر تو زیادہ کر لے تو یہ تیرے ہی لیے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بڑے ہی پیارے تھے، بڑے ہی پیار کرنے والے تھے، محبت کے انداز کو سمجھنے والے تھے، محبت کے انداز کو لوگوں کے سامنے رکھنے والے اور لوگوں کو محبت کے انداز سمجھانے والے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پہ کٹنے والے تھے، مرنے والے تھے۔ کہا، اللہ کے نبی جی آپ نے کہہ دیا ہے میں اپنی دعا کا سارا وقت آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابی اگر تو ایسا عمل کر لے جب بھی تو دعا کرے تو مجھ پر ہی درود پڑھتا رہے تو جا، میں تجھے نبی ہونے کے باوجود یہ کہتا ہوں، میں تجھے آخری نبی ہونے کے باوجود یہ کہتا ہوں، اللہ کے نبی ہونے کے ناطے یہ کہتا ہوں کہ اگر تو اپنی دعا کا سارا وقت مجھ پر درود پڑھتا رہے گا تو تیری ساری کی ساری آزمائشیں اللہ رب العزت دور تک کر دیں گے، ساری تکلیفوں کو اللہ رب العزت دور کر دیں گے، تجھ پر جو بھی آفتیں آئیں گی اللہ ساری کی ساری دور کر دیں گے، اور تجھ میں جو بھی نعمتیں چاہیے، عزت و مال چاہیے، اللہ رب العزت تمہیں سبھی کچھ نواز دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میری ان چند باتوں کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لوگوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی درود و سلام کی اس بارش کانفرنس اور اس محفل میں آئے ہو تو آج کی اس محفل کا پیغام نوٹ کر لو کہ درود تاج، درود تنجینہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، بزرگی والے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، کائنات کے لوگوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محفل میں آنے والوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، بار بار اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، درود تاج، درود تنجینہ۔ یقین جانیے رات کو میں اس محفل میں آپ کے سامنے چند باتیں گوشتگار کرنے کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے ایک عنوان دیکھا کہ موضوع اور ضعیف احادیث،
تو میں نے سب سے پہلے ان میں نظر دھڑائی کہ شاید کوئی موضوع، کوئی من گھڑت اور کوئی ایسی بات مل جائے جو میں اپنے ساتھیوں کے سامنے شیئر کر سکوں اور انہیں بتلا سکوں کہ لوگوں کوئی من گھڑت اور موضوع حدیث بھی ہیں، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں درود کے حوالہ سے مجھے کوئی بھی ایسی موضوع اور من گھڑت حدیث کتب حدیث سے نہیں مل سکی۔ اس لیے خدارا یہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدارا نبی علیہ السلام کے احکامات کو سمجھیے، نبی علیہ السلام کے فرامین کو سمجھیے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت مل جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جنت میں ساتھ اور قرب حاصل ہو جائے، تو میں آپ سے کہتا ہوں صرف میں نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، اللہ رب العزت تمہاری ساری آزمائشوں کو دور کر دیں گے، تمہیں تم جو چاہو گے اللہ رب العزت تمہیں نواز دیں گے۔ تو بھائیو، آج کی اس محفل کا میرا پیغام بھی یہ ہے کہ آپ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر ہمہ وقت درود و سلام پڑھتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائشوں کو، تکلیفوں کو، اور اللہ رب العزت آپ کے گھروں میں رزق کے اور عزت کے انبار لگا دے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔